بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں ہزار ہزار کے نوٹوں کی کئی گڈیاں بستر پر بکھری پڑی تھیں۔ ان نوٹوں کی کراری خوشبو پورے ماحول پر حاوی تھی اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اپنی چھوٹی سالی کو کل ایک نئی گاڑی تحفے میں دینے والا تھا۔ میری بیوی فرحین پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی اور اپنی بہن کی خوشی کے تصور سے ہی خوشی سے پھولی نہیں سما پا رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک آہٹ ہوئی۔ ایک جھریوں بھرا چہرہ، تھکی ہوئی آنکھیں اور کمزور قدموں کے ساتھ میری ماں اندر داخل ہوئیں۔ وہ قدم جو بچپن میں جب لوگوں کے گھروں سے کام کر کے لوٹتے تھے تو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی دستک ہوتے تھے، آج انہی قدموں کی آواز مجھے ناگوار گزری۔ ماں نے بستر پر بکھرے پیسوں کے ڈھیر کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اور بے بسی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ حماد بیٹا، تیرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس نے پیسوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ اور تیری ماں کے لیے کچھ بھی نہیں؟ میں نے ایک نظر اپنی بیوی فرحین پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اب سرد مہری اور غصہ اتر آیا تھا۔ ماں نے اپنی بات جاری رکھی۔ بیٹا، میں بہت بیمار ہوں، آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے کہا ہے اگر جلد علاج نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، اپنے دودھ کا قرض اتار دے، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تڑپا، میرے اندر کا انسان ایک لمحے کو جاگا۔ میں اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فرحین اپنی جگہ سے اٹھی۔ نکل جاؤ یہاں سے بڑھیا، اس نے چیخ کر کہا اور میری ماں کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ پھر آ گئی ہو میرا گھر برباد کرنے، جب دیکھو پیسوں کا رونا روتی رہتی ہو۔ فرحین نے اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ سن لو حماد، وہ میری طرف دیکھ کر چلائی، اگر تم نے اسے 1 روپیہ بھی دیا تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تم انتخاب کر لو، یا یہ یا میں خاموش بیٹھا رہا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے گھر سے باہر جاتے دیکھا، لیکن اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ماں کی سسکیوں کی آواز جب دور ہوتی گئی تو میرا ذہن میرے اختیار کے بغیر ماضی کے ان دنوں میں بھٹک گیا جب میری ماں کی ایک مسکراہٹ میری کل کائنات ہوا کرتی تھی۔ میری یادداشت میں میرے باپ کا کوئی چہرہ نہیں تھا۔ میں 2 سال کا تھا جب وہ چلے گئے اور میری ماں رضیہ بیگم کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی، لیکن میری ماں کے پاس مامتا تھی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ سارا دن وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی اور شام کو تھکی ہاری گھر لوٹتی۔ ان کا ایک ہی خواب تھا، مجھے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنانا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رات کو کپڑے سینے کا کام بھی شروع کر دیا۔ بلب کی مدھم پیلی روشنی میں سلائی مشین کی کھٹ کھٹ کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر کہتا، ماں، جب میں بڑا افسر بن جاؤں گا نا تو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ ہمارے بڑے سے گھر کی ملکہ ہوں گی۔ میری باتیں سن کر وہ خوشی سے مسکرا دیتی اور کہتی، میں اسی دن کے لیے تو جی رہی ہوں میرے بچے۔ وقت گزرتا گیا اور میں پڑھائی میں محنت کرتا رہا۔ CSS کرنے کا وقت آیا تو میں نے نوکری کا سوچا تاکہ ماں پر بوجھ کم ہو، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس دن انہوں نے گھر کے کونے میں چھپا کر رکھا ہوا مٹی کا ایک گلا میرے سامنے توڑا۔ اس میں سے ان کی سالوں کی جمع پونجی نکلی۔ وہ نوٹ نہیں، ان کی قربانیاں اور ان کے آنسو تھے۔ یہ لو، انہوں نے پیسے میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اپنے داخلے کے لیے۔ میں جانتی تھی میرے بیٹے کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے ان کا ماتھا چوما اور کہا، ماں، آپ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، مائیں تو سبھی ایسی ہوتی ہیں بیٹا، بس کچھ ماں کے نصیب میں تیرے جیسے فرما بردار بیٹے نہیں ہوتے۔ ماضی کا یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوما اور میرے دل پر ایک گھونسا لگا۔ میں کیسا فرما بردار بیٹا تھا جو اپنی بیمار ماں کو چند لاکھ روپے نہیں دے سکا، جبکہ اپنی سالی پر لاکھوں لٹا رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میری ماں کی سسکیاں میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی اور میرا ذہن ماضی میں قید تھا۔ میں اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب میں نے اپنی ماں کی قربانیوں کا پہلا پھل چکھا تھا۔ میں نے CSS کی تیاری کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ دن رات کتابوں میں سر دیے میں دنیا سے کٹ چکا تھا۔ اس سفر میں میری ماں میری سب سے بڑی طاقت تھی۔
وہ میرے کھانے پینے، میرے آرام کا خیال رکھتی۔ جب میں ہمت ہارنے لگتا تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، منزل قریب ہے بیٹا۔ آخر نتیجے کا دن آیا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے اپنا رول نمبر انٹرنیٹ پر داخل کیا۔ جب میں نے کامیاب کا لفظ پڑھا اور اپنے نام کے آگے اسسٹنٹ کمشنر لکھا دیکھا تو میں خوشی سے چیخ پڑا۔ میں بھاگتا ہوا گھر گیا جہاں ماں صحن میں بیٹھی کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، اماں، آپ کی محنت وصول ہو گئی، آپ کا بیٹا افسر بن گیا ہے۔ اس دن میری ماں کی آنکھوں میں جو خوشی اور فخر کی چمک تھی وہ انمول تھی۔ وہ سجدے میں گر گئیں اور دیر تک روتی رہیں۔ اس دن ہماری چھوٹی سی گلی میں جشن کا سما تھا۔ ماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ کچھ ہی ہفتوں میں میری دنیا بدل گئی۔ مجھے حکومت کی طرف سے ایک عالی شان بنگلہ ملا۔ جب میں پہلی بار ماں کو اس گھر میں لے کر گیا تو وہ حیرت سے اس کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خواب تو نہیں ہے حماد؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں اماں، یہ حقیقت ہے۔ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی ملکہ ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، ہم اس گھر میں آ گئے۔ میں نے ماں کو ہر وہ آسائش دی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے ان سے ان کے سارے کام چھڑوا دیے۔ میں جب شام کو ڈیوٹی سے واپس آتا اور انہیں صوفے پر سکون سے بیٹھے دیکھتا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ مجھے لگتا میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک رات میں نے ہمت کر کے ماں سے اپنے دل کی بات کی۔ میں نے انہیں فرحین کے بارے میں بتایا جو میری یونیورسٹی کی محبت تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی جب تک میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ ماں شاید برا مانیں گی۔ میں نے لڑکی خود پسند کر لی، لیکن ان کا رد عمل میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ ان کا چہرہ ایک نرم مسکراہٹ سے کھل اٹھا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس نے خود کے لیے لڑکی بھی پسند کر لی۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ تم نے مجھے بتایا، یہی بہت ہے۔ ان کے لہجے میں کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونے والی ایک ماں کی محبت تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی، چل بیٹا، کل ہی مجھے اپنی بہو کے گھر لے کر چل۔ میں اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگوں گی۔ ماضی کا یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو میرے دل سے ایک ہوک اٹھے۔ بستر پر بکھرے نوٹ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہے تھے اور میری روح ماضی کی حسین یادوں میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میں اور میری ماں پہلی بار فرحین کا رشتہ لے کر اس کے گھر گئے تھے۔ اگلی صبح ہم دونوں بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ماں نے اپنی سب سے خوبصورت ساڑی پہنی اور ہم فرحین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک عالی شان بنگلے کی طرح تھا۔ فرحین کے گھر والوں نے ہمارا استقبال ایسے گرم جوشی سے کیا جیسے وہ ہمارے ہی منتظر ہوں۔ انہوں نے میری ماں کو بے حد عزت دی اور میری کامیابی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ میری ماں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھیں کہ ان کے بیٹے کو اتنا اچھا اور عزت کرنے والا سسرال مل رہا ہے۔ فرحین چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ماں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ رسمی بات چیت کے بعد ماں نے فرحین کا ہاتھ میرے لیے مانگا۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر خوشی خوشی رشتہ منظور کر لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے شادی کی تاریخ بھی طے کر لی گئی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوشی بھرے دن تھے۔ شادی کی تیاریوں میں ماں نے جس محبت اور جوش کا مظاہرہ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنے اکلوتی بہو کے لیے ہر چیز بہترین چاہتی تھی۔ وہ گھنٹوں میرے ساتھ بازاروں میں گھومتی اور فرحین کے لیے کپڑے، جوتے اور زیورات پسند کرتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی حسرت تھی کہ وہ اپنی بہو کو دنیا کی ہر خوشی دیں۔ میں بھی ان کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا اور میں نے بھی انہیں بہت سے تحائف خرید کر دیے۔ آخرکار شادی کا دن نہ پہنچا۔ میں نے ایک بہت ہی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ فرحین دلہن کے لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میری ماں نے نم آنکھوں سے اس کی بلائیں لیں اور اسے دعائیں دیں۔ رخصتی کے بعد جب فرحین نے ہمارے گھر میں قدم رکھا تو ماں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اس کا استقبال کیا۔ اس رات اپنے سجے ہوئے کمرے میں نے فرحین کا ہاتھ تھام کر کہا، آج میری زندگی مکمل ہو گئی۔ فرحین نے مسکرا کر میرے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، آج سے یہ گھر میرا ہے۔ اس کے اس جملے میں چھپی ملکیت کو میں اس کی محبت سمجھا تھا۔ میں کتنا نادان تھا، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کی محبت کی بنیاد میرا عہدہ اور میری دولت تھی۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ اس گھر میں میری زندگی پہ مکمل قبضہ چاہتی تھی۔
اور اس قبضے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہستی تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، میری ماں۔ شادی کے بعد کے ابتدائی چند ہفتے کسی خوبصورت خواب کی طرح تھے۔ فرحین نے اپنی محبت، اپنے حسن اور اپنی خدمت سے میرا دل پوری طرح جیت لیا تھا۔ وہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے استری کرتی اور میرے دفتر جانے تک دروازے پر کھڑی مجھے دیکھتی رہتی۔ جب میں شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو وہ مسکراتا ہوا چہرہ لیے میرا استقبال کرتی۔ اس نے گھر کو اتنی خوبصورتی سے سجا دیا تھا کہ گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میری ماں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں بخوبی فرحین کے حوالے کر دی تھیں۔ چابیاں، راشن کا حساب کتاب، نوکروں کو ہدایت دینا، ہر چیز فرحین کے سپرد تھی۔ ماں نے خود کو جیسے ریٹائر کر لیا تھا۔ ماں اپنی سادگی میں فرحین کے اصل چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی اور میں محبت میں اندھا تھا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ سکون ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ پھر اچانک گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اس کی شروعات بہت معمولی باتوں سے ہوئی۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو فرحین کا موڈ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے کہا، کچھ نہیں، بس اماں کہہ رہی تھیں کہ آج سالن میں نمک تھوڑا زیادہ ہے، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہوگی۔ اس نے یہ بات اتنے معصوم انداز میں کہی کہ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے تسلی دی کہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں روز کا معمول بننے لگی۔ کبھی وہ کہتی کہ ماں نے اس کے کپڑوں کے انتخاب پر تنقید کی ہے، کبھی کہتی کہ ماں کو اس کا نوکروں سے نرمی سے بات کرنا پسند نہیں۔ میں ہر بار فرحین کو سمجھاتا کہ اماں پرانی خیالات کی ہیں، ان کی باتوں کا برا نہ مانا کرو۔ میں نے ایک بار بھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ماں یہ نہ سمجھیں کہ میں بیوی کے آتے ہی بدل گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہی خاموشی فرحین کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ اب اس نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ وہ میرے گھر آنے سے کچھ دیر پہلے رونا شروع کر دی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوتا اور اسے آنسو بہاتے دیکھ کر پریشان ہو جاتا۔ کیا ہوا فرحین؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں اس سے پوچھتا۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی کہتی، اماں نے آج مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔ حماد، آپ ہی بتائیں، کیا میں کام نہیں کرتی؟ میں اسے تسلی دیتا، اسے چپ کرواتا اور میرے دل میں ماں کے لیے خفیف سی ناگواری پیدا ہونے لگی۔ میں سوچتا کہ ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرحین اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے، وہ ہمارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ماں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں گھر لوٹا تو فرحین اپنا بیگ پیک کر کے بیٹھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے بازو پر ایک خراش کا نشان بھی تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے فرحین؟ میں چیخا، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، آج تمہاری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اماں نے تمہیں مارا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہی سچ ہے۔ اس نے اپنا بازو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیں، انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں دروازے سے ٹکرا گئی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ نوکروں کے سامنے مجھے نہ ڈانٹا کریں۔ بس اتنی سی بات پر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے، میں یہاں صرف ایک نوکرانی ہوں۔ میں اب یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا آپ کی ماں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھاگ کر اسے روکا۔ میں شدید غصے اور ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں، جو ایک چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتی تھی، وہ کسی پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن فرحین کے آنسو، اس کے بازو پر لگی خراش اور اس کا گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ، یہ سب اتنا حقیقی لگ رہا تھا کہ میں شک میں پڑ گیا۔ اس وقت ماں خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے یقینی اور دکھ تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور زندگی میں پہلی بار اپنی آواز اونچی کی، اماں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرحین پر ہاتھ اٹھایا؟ میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ان کی خاموشی کو میں نے ان کا اقرار جرم سمجھ لیا۔ میں کتنا بڑا احمق تھا۔ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ اس لیے خاموش تھیں کیونکہ ان کا اپنا بیٹا، ان کا خون، ان پر شک کر رہا تھا اور ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس دن میں نے بمشکل فرحین کو منایا اور اسے گھر میں رہنے پر راضی کیا
لیکن اس دن ہمارے گھر کی خوشیوں پر جو گرہن لگا تھا وہ پھر کبھی نہ ہٹ سکا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میرے ماضی کے زخم ہرے ہو رہے تھے۔ میں اسی کمرے میں بیٹھا تھا جہاں میری ماں کو بے عزت کیا گیا تھا، اور میرا ذہن اس دن کی یاد سے نکلنے کو تیار نہیں تھا جب میں نے پہلی بار اپنی ماں پر چیخا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں ایک مستقل خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ماں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، اور فرحین کو جب میں واپس لایا اس کے بعد وہ گھر کی بلا منازع ملکہ بن چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی خاموشی کو ان کی ناراضی سمجھا، اور انہیں منانے کے بجائے میں ان سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ میں کتنا نادان تھا کہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ خاموش اس لیے تھی کیونکہ ان کا مان ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد فرحین نے گھر میں ایک نئی پریشانی کا ذکر کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ اس کے میکے گیا۔ میں اپنے سسر کو لے کر شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ تجویز کیے۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میرے سسر کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے، لیکن جب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ایک اچھا داماد ہوں۔ فرحین کے 2 بھائی بھی تھے، لیکن وہ دونوں بالکل ناکارہ تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے اور سارا دن آوارہ گردی کرتے تھے۔ میری ساس اکثر مجھے کہتی تھیں، حماد بیٹا، تم ہی ہمارے بیٹے ہو۔ اللہ نے ہمیں بیٹے تو دیے لیکن سہارا تم بنے ہو۔ یہ باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساس سسر کی خدمت کر کے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے فرحین کے پورے گھر کے اخراجات اٹھانا شروع کر دیے۔ ان کے گھر کا راشن، بجلی کے بل، اس کی بہنوں کی کالج کی فیس اور ان کی شاپنگ، ہر چیز کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس سارے عرصے میں اپنی ماں کو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ میں جب ڈیوٹی سے واپس لوٹتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا جہاں فرحین میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ہنستے اور باہر گھومنے کے پروگرام بناتے۔ ماں اپنے کمرے میں اکیلی رہتی۔ اکثر رات کو ان کے کمرے سے کھانسنے کی آواز آتی تھی۔ میں وہ آواز سنتا تھا، لیکن میں نے کبھی جا کر یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری ماں نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میرے اور میری ماں کے رشتے میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ فرحین نے میری ماں پر ایک ایسا گھناؤنا الزام لگایا جس کا تصور بھی میرے لیے محال تھا۔ اس دن میں گھر آیا تو فرحین روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ہیروں کا ہار نہیں مل رہا جو اس کی ماں نے اسے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن ہار کہیں نہیں ہے، کوئی نوکرانی لے گئی ہوگی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، میں کل پولیس میں رپورٹ کرتا ہوں۔ نہیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا، کسی نوکرانی کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے شک ہے۔ نہیں، میں یہ بات کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس پر شک ہے تمہیں؟ صاف صاف بتاؤ۔ میں نے سختی سے پوچھا۔ مجھے اماں پر شک ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا فرحین؟ تم اماں پر چوری کا الزام لگا رہی ہو؟ مجھے پہلی بار اس کی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، میں صرف اپنا شک بتا رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے وہ میرے کمرے میں آئی تھی اور اس ہار کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کاش ان کے پاس بھی ایسا ہار ہوتا۔ حماد، آپ جانتے ہیں کہ اب ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ خاموش ہو جاؤ، میں چیخا۔ ایک لفظ بھی اور نہیں سننا چاہتا میں۔ ٹھیک ہے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ خود اماں کے کمرے کی تلاشی لے لیں۔ اگر ہار وہاں سے نہ ملا تو میں آپ سے اور ان دونوں سے معافی مانگ لوں گی۔ اس کا اعتماد دیکھ کر میں کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں غصے میں اس کے ساتھ ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں اس وقت جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہمیں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فرحین نے ان کی الماری کھول کر اس میں کپڑے ٹٹولنے شروع کر دیے۔ ماں بے یقینی سے کبھی مجھے اور کبھی فرحین کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک فرحین چلائی، یہ رہا! اس کے ہاتھ میں وہی ہیروں کا ہار تھا۔ اس نے وہ ہار میری طرف پھینکا اور جیسے کوئی بہت بڑا ثبوت پیش کر دیا ہو۔ وہ ہار دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر میری ماں کو ہار چرا نہیں تھا تو وہ اسے اپنی الماری میں کیوں رکھتی۔ مجھے بس اپنی بیوی کے آنسو اور اس کی سچائی نظر آ رہی تھی۔
میں ماں کی طرف مڑا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ماں، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی مجھ سے مانگ لیتی، ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ بیٹا، میرا یقین کرو۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے یہ ہار نہیں چرایا۔ مجھے نہیں معلوم یہ میری الماری میں کیسے آیا۔ میں نے زیورات چرا کر کیا کرنے تھے؟ بس کرے ماں، میں چیخا۔ میں تھک گیا ہوں آپ کی یہ حرکتیں دیکھ کر۔ یہ میرے الفاظ تھے، میرے وہ آخری الفاظ جنہوں نے میری ماں کی روح کو گھائل کر دیا۔ وہ وہیں جائے نماز پر گر پڑے۔ میں ان پر ایک آخری نفرت بھری نگاہ ڈال کر فرحین کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا کہ میں نے صرف ایک ہار کے پیچھے اپنی جنت کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا تھا۔ میں حال کی اذیت میں گرفتار ماضی کے جہنم کو یاد کر رہا تھا۔ میری ماں پر چوری کا الزام لگانے کے بعد وہ رات میں نے کیسے گزاری مجھے یاد نہیں۔ شاید میں سویا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں دفتر گیا تو میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ مجھ سے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میرا غصہ اور میری انا مجھے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے روک رہے تھے۔ میں بار بار خود کو تسلی دیتا کہ جو کچھ ہوا اس میں ماں کی ہی غلطی تھی، انہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو مجھے ایک عجیب سی غیر معمولی خاموشی نے آ لیا۔ وہ خاموشی جو کانوں کو کھا رہی تھی۔ آج ماں کے کمرے سے کھانسنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آواز جو پس منظر میں ہمیشہ موجود رہتی تھی اور جسے میں نظر انداز کرتا تھا، آج اس کی عدم موجودگی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ فرحین آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ کہاں ہیں اماں؟ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی افسوس کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ چلی گئی، اس نے دھیرے سے کہا۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اپنے پرانے گھر، اس نے جواب دیا۔ کہہ رہی تھیں کہ اب وہ اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی جہاں ان کی عزت ہی نہ ہو۔ وہ بہت غصے میں تھی، جاتے ہوئے بہت سی باتیں سنا کر گئی ہیں۔ کہہ رہی تھیں کہ میں ان کا بیٹا چھیننے والی ایک ڈائن ہوں، اور یہ بھی کہہ کر گئی ہیں کہ انہیں لینے کے لیے مت آنا۔ فرحین کے الفاظ سن کر میرے اندر غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ یہ غصہ ماں پر تھا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بغیر گھر سے جانے کی؟ میں چلایا، اتنی معمولی سی بات پر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ میں جانتا تھا کہ ماں اپنے پرانے گھر ہی گئی ہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک شدید خواہش ابھری کہ میں ابھی اسی وقت وہاں جاؤں۔ مجھے ماں کے پاس جانا چاہیے، مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اکیلی ہیں، بیمار ہیں، میں انہیں منا کر واپس لے آؤں گا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار ان سے جا کر پوچھ لینا چاہیے، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ فرحین نے میرے سامنے آ کر میرا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اسی عورت کے پاس جس نے مجھے چور بنایا اور آپ کو بدنام کیا۔ فرحین، وہ میری ماں ہے، میں انہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بے بسی سے کہا، تو پھر مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ پہ ایک سرد سختی تھی۔ آپ کی ماں چاہتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، یہی ان کی واپس آنے کی شرط ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ منحوس اس گھر میں ہے وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اس گھر میں آپ کی ماں رہیں گی یا میں۔ اگر آپ آج مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کو لینے گئے تو پھر مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا، میں پھر کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ فرحین کا یہ آخری وار تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف میری جنت تھی اور دوسری طرف میری دنیاوی محبت۔ میں وہاں ساکت کھڑا رہ گیا۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں اپنی ماں کی بیماری اور تنہائی کے بارے میں جانتا تھا، میں ان کی قربانیوں کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا۔ فرحین کے آنسو، اس کی دھمکی اور اسے کھو دینے کے خوف نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں وہیں سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر گیا۔ میری خاموشی فرحین کے لیے جواب تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ جیت چکی ہے۔ اس دن کے بعد میری ماں اپنے پرانے بوسیدہ گھر میں تنہا رہنے لگی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس عالیشان محل میں قید ہو گیا۔ میں نے انہیں منانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میری غیرت اور انا مجھے اجازت نہیں دیتی تھی اور فرحین کا خوف مجھے ان کے پاس جانے سے روکتا تھا۔ میری زندگی کا مرکز اب پوری طرح
میرا سسرال بن چکا تھا۔ فرحین تقریباً ہر روز رات کو مجھے اپنے میکے لے جاتی۔ میں بھی ان کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ان پر پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ میں نے اپنے سسر کا کاروبار نئے سرے سے کھڑا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیے۔ میں نے اپنی سالیوں کو مہنگی گاڑیاں اور تحفے لے کر دیے۔ میں ان کی ہر فرمائش پوری کرتا کیونکہ ان کی خوشی میں فرحین خوش ہوتی تھی اور فرحین کی خوشی ہی میری دنیا تھی۔ میں یہ سب کرتے ہوئے بھول گیا تھا کہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک بوڑھی بیمار عورت شاید ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو۔ وہ عورت جس نے مجھے پالنے کے لیے خود بھوکا رہنا سیکھا تھا۔ ماضی کے اس منظر نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ میں حال میں واپس آیا تو میرے اپنے ہی وجود سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس میں اپنی جنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو ان سب سے برے وقت میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور اب میں سمجھ رہا تھا کہ آج رات میری ماں کا میرے دروازے پر آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے میرے لیے آخری مہلت تھی جسے میں نے آج بھی ٹھکرا دیا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور میں اپنے ماضی کے قید خانے میں اذیت کی ہر ساعت کو دوبارہ جی رہا تھا۔ میرے عالی شان کمرے کی دیواریں مجھ پر ہنس رہی تھیں۔ فرنیچر کا ہر ٹکڑا، ہر قیمتی چیز جو میں نے اس گھر میں سجائی تھی، آج میرے منہ پر تمانچے برسا رہی تھی۔ میں نے یہ سب کس کے لیے کیا تھا؟ ایک ایسی عورت کے لیے جس نے مجھ سے میری جنت چھین لی، ایک ایسے خاندان کے لیے جس نے مجھے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھا۔ میرا ذہن مجھے اس دور میں لے گیا جب میں اپنی ماں کو مکمل طور پر فراموش کر کے اپنے سسرال والوں کا غلام بن چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد کئی مہینے گزر گئے۔ شروع میں مجھے ان کی کمی محسوس ہوئی، لیکن فرحین نے مجھے اپنی محبت اور توجہ میں اتنا مصروف کر دیا کہ میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھول گیا۔ ہمارا گھر مکمل طور پر فرحین کی مرضی سے چلتا تھا اور میری زندگی کا محور صرف وہ اور اس کا خاندان تھا۔ میں ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ میری دونوں سالیاں غیر شادی شدہ تھیں اور اب فرحین اور میری ساس نے چھوٹی سالی سونیا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن جب میں دفتر سے لوٹا تو فرحین نے کہا کہ آج رات ہمیں امی کے گھر کھانے پر جانا ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ایک جشن کا سماں تھا۔ میرے سسر اعجاز صاحب نے مجھے گلے لگاتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ سونیا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا کینیڈا میں سیٹل ہے اور خاندان بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن حماد بیٹا، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ آج کل تنگ ہے۔ لڑکے والوں کی فرمائشیں تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتے۔ شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے تاکہ خاندان میں ہماری عزت رہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں ابا جی؟ میں نے فوراً کہا۔ میرا لہجہ اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا میری بھی بہن ہے، اس کی شادی کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ آپ بس انتظامات کی فہرست بنائیں، پیسہ کہاں سے آئے گا یہ سوچنا میرا کام ہے۔ میری یہ بات سن کر پورے خاندان کے چہرے کھل اٹھے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگی۔ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے بیٹا، تم نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ اس دن کے بعد شادی کے تمام تر انتظامات میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے شہر کا سب سے مہنگا شادی ہال بک کروایا۔ جہیز کے لیے قیمتی فرنیچر، الیکٹرانکس اور برتنوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ میں فرحین، اس کی ماں اور بہنوں کو روز شاپنگ پر لے کر جاتا۔ وہ ڈیزائنر کپڑوں اور سونے کے زیورات کی دکانوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتی اور میں بغیر کسی سوال کے بل ادا کر دیتا۔ مجھے ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر سکون ملتا تھا۔ ان کی نظروں میں جو میرے لیے تعریف اور عزت تھی وہ میری انا کو تسکین دیتی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ یہ عزت میری نہیں، میرے پیسے کی ہے، اس پیسے کی جو میں اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر رشوت لے کر کما رہا تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ ایک شام میں سسرال میں بیٹھا شادی کے کارڈز کا انتخاب کر رہا تھا۔ میرے دونوں سالے جو کسی کام کے نہیں تھے پاس بیٹھے موبائل پر گیمز کھیل رہے تھے۔ تبھی سونیا چہکتی ہوئی میرے پاس آئے۔ دلہے بھیا، اس نے لاٹ سے کہا۔ ایک بات کہوں؟ ہاں سونیا کہو۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ میرے اکلوتے کام کے بھائی ہیں، مجھے آپ سے شادی کے تحفے میں ایک گاڑی چاہیے، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ میرے سسر اور ساس نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ میں نے کہکا لگایا۔ میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ گاڑی کیا چیز ہے؟ میں نے بڑے فخر سے کہا۔ اگر تم تحفے میں گاڑی چاہتی ہو تو تمہیں گاڑی ہی ملے گی، کل ہی تمہارے لیے نئی گاڑی بک کروا دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سونیا خوشی سے اچھل پڑی، وہ میرے گلے لگ گئی۔ بھیا،
آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائیاں ہیں، ایک میرے یہ بھائی ہیں نکمے، اس نے اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک میرے دلہا بھائی ہیں جو ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، میں نے خوشی سے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں گاڑی مل جائے گی۔ فرحین بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، اس کا چہرہ فخر سے دمک رہا تھا کہ اس کا شوہر کتنا خیال رکھنے والا اور امیر ہے۔ اس رات جب میں گھر لوٹا تو میرا دل مطمئن تھا، میں نے اپنی بیوی اور اس کے خاندان کے لیے جو کچھ کیا تھا اس پر مجھے فخر تھا۔ میں کمرے میں آیا اور الماری سے وہ رقم نکالی جو میں نے گاڑی کی بکنگ کے لیے لگ رکھی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ کر پیسے گننے لگا، ہر نوٹ کو چھوتے ہوئے مجھے اپنی طاقت اور کامیابی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ان پیسوں سے کل اپنی سالی کے لیے خوشیاں خریدنے والا تھا۔ میں کتنا بے خبر تھا کہ اسی رات اسی لمحے دہلیز کے باہر کھڑی میری ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں کتنا اندھا تھا کہ میں نے اپنی سالی کی خواہش کے آگے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ ماضی کا یہ منظر جب ختم ہوا تو میں حال میں واپس لوٹا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ آج رات جب میری ماں مجھ سے اپنے علاج کے لیے چند لاکھ روپے مانگنے آئی تھیں، تب بھی میں کمرے میں بیٹھ کر پیسے ہی گن رہا تھا، لیکن وہ پیسے میری ماں کے لیے نہیں، میری سالی کی گاڑی کے لیے تھے۔ قدرت نے مجھے آئینہ دکھایا تھا اور اس آئینے میں مجھے اپنا چہرہ دنیا کے سب سے خود غرض اور احسان فراموش بیٹے جیسا نظر آ رہا تھا۔ ماضی کے دریچے بند ہو چکے تھے اور میں حال کی برہم لمحے میں قید تھا۔ میری ماں کی سسکیاں اور ان کے لڑکھڑاتے قدموں کی آواز گھر کے سناٹے میں تحلیل ہو چکی تھی۔ بستر پر پڑے نوٹ اب مجھے اپنی فتح نہیں بلکہ میری بدترین شکست کا نشان لگ رہے تھے۔ فرحین میرے پاس آئی اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، اس نے نرمی سے کہا، میں نے جو بھی کیا ہمارے گھر کے سکون کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں آنے کی کوشش کرتی تھی، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کا لمس، سب کچھ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے اندر الفاظ کا ایک طوفان تھا، لیکن میری زبان گنگ تھی۔ میں کچھ کہے بغیر بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ فرحین نے شاید میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھا اور وہ بھی دوسری طرف لیٹ گئی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا مجھے اپنی ماں کا جھریوں بھرا آنسوں سے تر چہرہ نظر آتا۔ ان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا میں مر جاؤں گی۔ ان کا کامتا ہوا وجود، ان کے جڑے ہوئے ہاتھ، ان کی بے بسی، ہر منظر میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے ملامت کر رہا تھا، تو کتنا خود غرض ہو گیا حماد۔ ایک آواز میرے اندر سے آتی، تو اس عورت کی قربانیاں بھول گیا جس نے تجھے اپنے خون سے سینچا، تو اس کے آنسو بھول گیا جو اس نے تیری خاطر بہائے، تو اس کی بھوک بھول گیا جو اس نے تجھے کھلانے کے لیے برداشت کی۔ آج وہ تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی اور تو نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ تجھ سے بڑا احسان فراموش اور بدبخت اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں اذیت سے تڑپ اٹھا، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ پھٹ جائے گا۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے آپ سے بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے میں میرے اندر سب کچھ بدل گیا۔ فرحین کی محبت، اس کا خوف، اس کا ساتھ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ مجھے صرف اپنی ماں نظر آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ بیوی رہتی ہے تو رہے، نہیں رہتی تو نہ رہے۔ میں نے فیصلہ کیا، میں صبح ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس جاؤں گا، میں ان کے قدموں میں گر جاؤں گا، میں ان سے معافی مانگوں گا، میں ان کا علاج کرواؤں گا، میں انہیں واپس لے آؤں گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کمرے میں مزید ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، میرے پیچھے فرحین بھی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، جس عورت سے میں نے کبھی بے پناہ محبت کی تھی، آج مجھے اس کے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ تم نے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ نہ جانے کیوں میں جو تم سے اتنی محبت کرتا تھا، اب مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے واپس چھوڑ کر نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ باقی کی رات میں نے صوفے پر بیٹھے جاگ کر گزاری۔ میں ہر لمحہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں 1000 بار منصوبہ بنایا کہ میں ماں سے کیا کہوں گا،
انہیں کیسے مناؤں گا؟ میں ایک امید پر زندہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں فوراً اٹھا۔ میں نے کپڑے بدلنے کی بھی زحمت نہیں کی اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ میں دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا اپنے پرانے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آج کئی مہینوں بعد میں اس گلی میں داخل ہوا تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ گھر کا بوسیدہ دروازہ بند تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر دستک دی، اس بار زیادہ زور سے، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ اماں! میں نے چیخ کر پکارا۔ اماں دروازہ کھولیں، میں حماد ہوں۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شور سے محلے کے لوگ جاگ گئے اور ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ کیا ہوا حماد بیٹا؟ ایک بزرگ پڑوسی نے پوچھا۔ چاچا، اماں دروازہ نہیں کھول رہی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ہم سب نے مل کر دروازے پر زور لگایا۔ 2-3 زوردار ٹکروں کے بعد دروازے کا کنڈا ٹوٹ گیا اور وہ چرچراتا ہوا اندر کی طرف کھل گیا۔ میں سب سے پہلے اندر بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری ماں زمین پر ٹھنڈے فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور جسم اکڑا ہوا تھا۔ اماں! ایک ایسی چیخ میرے حلق سے نکلی جو شاید آسمان تک پہنچی ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں ان کی بے جان جسم پر گر گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اماں اٹھیں، دیکھیے میں آ گیا ہوں۔ اماں پلیز آنکھیں کھولیں، میں آپ کا علاج کرواؤں گا۔ اماں! لوگ اندر آ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، لیکن اس سے زیادہ میرے لیے نفرت اور لعنت تھی۔ کھا گیا ماں کو یہ کبوت بیٹا، کسی نے کہا۔ بیوی کا غلام، آج جب ماں مر گئی ہے تو ڈرامہ کرنے آ گیا ہے، دوسری آواز آئی۔ لوگوں کی باتیں، ان کی لعنتیں، سب کچھ میرے کانوں میں پڑ رہا تھا، لیکن اس وقت میرا وجود بالکل سن ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری دنیا، میری جنت، میری کائنات، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کے ٹھنڈے جسم کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا اور میری آنکھیں ویران تھیں۔ میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ میں سب کچھ پا کر بھی سب کچھ لٹا چکا تھا۔ میرا وجود سن تھا، لیکن میرے ارد گرد کی دنیا حرکت میں تھی۔ محلے کے لوگ جو کچھ دیر پہلے مجھ پر لعنتیں بھیج رہے تھے، اب انسانی ہمدردی کے تحت میری ماں کے کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے تھے۔ وہ یہ سب میری ماں کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے کر رہے تھے، میری وجہ سے نہیں۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ان کے درمیان بیٹھا تھا، اپنی ماں کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے ہوئے۔ ہر کوئی مجھ سے بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میری موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ان کی نفرت بھری نظریں میرے لیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ماں کا جنازہ اسے پرانے بوسیدہ گھر سے اٹھے گا۔ میں اپنی ماں کے بے جان جسم کو اس عالیشان محل میں لے جا کر اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، جس محل میں اس کی زندہ ذات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فرحین کو فون کیا۔ اماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر فرحین کی سرد آواز ابھری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس کے لہجے میں افسوس کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کیا مطلب کیا کروں؟ میں چیخا۔ وہ تمہاری ساس تھیں، میری ماں تھیں، جنازے میں شرکت کرنا تمہارا فرض ہے۔ دیکھیں حماد، اس نے بے رخی سے کہا، وہ اپنی موت کی ذمہ دار خود ہے۔ اگر وہ اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو آج زندہ ہوتی۔ میں ایک ایسے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی جہاں لوگ مجھے ان کی موت کا ذمہ دار سمجھیں۔ میں اپنی عزت نفس خراب نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس دن میرے دل سے فرحین کی محبت کا آخری شائبہ بھی مٹ گیا۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی جنت ٹھکرائی تھی، وہ اتنی بے حس اور خود غرض نکلے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ماں کی تدفین ہو گئی۔ محلے والوں نے انہیں سپرد خاک کیا۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو مجھے لگا جیسے وہ مٹی میری ماں پر نہیں، میری روح پر ڈالی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گیا تھا۔ تدفین کے بعد میں تھکے ہوئے قدموں سے اپنے اس محل نما گھر کی طرف لوٹا۔ میرے اندر اب کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ میں ایک چلتا پھرتا روبوٹ تھا۔ جیسے میری گاڑی گھر کے گیٹ پر پہنچی، میں نے وہاں پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں گاڑی سے اترا تو ایک انسپیکٹر چند سپاہیوں کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ آپ مسٹر حماد ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، میں نے خالی نظروں سے جواب دیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ ٹھنڈی دھات کا لمس میری کلائیوں پر محسوس ہوا
تو مجھے ہوش آیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں چیخا۔ آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ تمہیں رشوت خوری اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انسپکٹر نے جواب دیا، ہمارے پاس تمہارے خلاف ٹھوس ثبوت ہے کہ تم نے کئی سرکاری ٹھیکوں میں لاکھوں روپے رشوت لی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ گھوم گیا، پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ اپنی سالی کی شادی کے اخراجات، جہیز، گاڑی اور اپنے سسرال والوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے میں نے واقعی غلط راستے اختیار کیے تھے۔ میں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ اللہ کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے تو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ میری ماں کے آنسوؤں کا اثر تھا یہ میرے گناہوں کا نتیجہ۔ قدرت کا انصاف اپنے عروج پر تھا۔ مجھے اسی رات حوالات میں بند کر دیا گیا۔ وہ عالی شان محل جس کی ٹھنڈک میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج میں اس سے کوسوں دور ایک تنگ و تاریک بدبودار کوٹری میں تھا، جہاں کیڑے مکوڑے میرے نئے ساتھی تھے۔ کیس عدالت میں چلا۔ میرے خلاف ثبوت اتنے پختہ تھے کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے میرے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ میری تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اور 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ میں عرش سے فرش پر آ گرا تھا۔ میں ابھی جیل میں اپنی نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایک اور ضرب لگی۔ ایک دن جیلر نے مجھے بتایا کہ میرا وکیل ملنے آیا ہے۔ میں ملاقاتی کمرے میں پہنچا تو وہ فرحین کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ مسز فرحین نے آپ سے خلا کے لیے درخواست دائر کی ہے، وکیل نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم اور کنگال شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تلخی سے مسکرایا۔ مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی محبت کی بنیاد ہی میرا پیسہ اور عہدہ تھا۔ جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو عمارت کیسے کھڑی رہتی؟ میں نے بغیر کچھ کہے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں اب اس دنیا میں ہر رشتے، ہر تعلق سے آزاد تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد جیل کا ایک سپاہی میرے لیے خبر لایا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات میرے سسرال کے گھر میں گیس لیکیج سے آگ لگ گئی تھی اور آگ میں جل کر میرے دونوں سالے اور ساس سسر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور فرحین میرے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ بچ گئی ہے لیکن 90% جل چکی ہے۔ سپاہی نے بتایا ہسپتال میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، ہوش میں آنے پر بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر کوئی جذبات نہیں ابھرے، نہ دکھ، نہ افسوس، نہ ہمدردی۔ میرا وجود بالکل سن تھا۔ مجھے بس اپنی ماں کی بے جان چہرہ اور فرحین کا وہ جملہ یاد آیا، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا آپ کی ماں۔ قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے سپاہی سے سرد لہجے میں کہا، نہ میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہی ہے۔ اس رات میں اپنی کوٹری میں بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا۔ میری ماں نے شاید کوئی بد دعا نہیں دی ہوگی، لیکن ان کی ایک آہ نے عرش ہلا دیا تھا۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا اور اب میں اپنی سزا کاٹ کر اپنی باقی زندگی اسی توبہ اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے تیار تھا۔ جیل کی دیواروں کے اندر وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں کیسے بدل گئے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اپنی جوانی کے 7 قیمتی سال ان سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ یہ سال میری دنیاوی سزا کے تھے، لیکن میری اصل سزا تو میرے اندر شروع ہوئی تھی، میرے ضمیر کی قید جس سے رہائی ممکن نہیں تھی۔ شروع کے کچھ سال میں نے شدید اذیت اور خود ترسی میں گزارے۔ میں ہر وقت روتا، چیختا اور اپنی قسمت کو کوستا، لیکن آہستہ آہستہ جیل کی تنہائی اور عبادت نے میرے اندر سے تکبر اور انا کو نکال باہر کیا۔ میں نے اللہ کے کلام میں پناہ ڈھونڈی، میں نے سجدوں میں سکون تلاش کیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ دولت، یہ عہدہ، یہ رشتے سب عارضی تھے۔ اصل چیز تو وہ ماں کی دعا تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اپنی سزا کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ میرے گناہوں سے پاک ہونے کا ایک موقع تھا۔ میں اب دنیا کی نظروں میں ایک مجرم تھا، لیکن میں اپنے رب کی نظروں میں ایک تائب گناہ گار بننا چاہتا تھا۔ 7 سال بعد جب جیل کا دروازہ کھلا اور مجھے رہائی ملی تو میں ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، کمر جھک گئی تھی اور آنکھوں میں ایک دائمی ویرانی بس چکی تھی۔ میں جیل سے باہر آیا تو مجھے باہر کی دنیا اجنبی لگی۔ میرے لیے اب اس دنیا میں کوئی کشش باقی نہیں تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، سوائے ایک کی۔ میں نے اپنی جیب میں پڑے چند روپوں سے بس کا ٹکٹ خریدا اور سیدھا اپنی ماں کی قبر پر پہنچا۔ 7 سال بعد میں اس مٹی کے ڈھیر کے سامنے کھڑا تھا جس کے نیچے میری کائنات دفن تھی۔
اس بار میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میری چیخیں خاموش ہو چکی تھیں۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور اس پر سے سوکھے پتے اور گھاس صاف کرنے لگا۔ اماں، میں نے سرگوشی کی، دیکھو میں آ گیا، میں نے دنیا کی عدالت میں اپنی سزا کاٹ لی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری اصل سزا بھی باقی ہے۔ اماں، کیا تم مجھے کبھی معاف کرو گی؟ لیکن قبر خاموش تھی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن اب تو وہ سن ہی نہیں رہی۔ میں نے خود سے کہا، میں جانتا تھا کہ جس سے مجھے معافی مانگنی تھی وہ بہت دور جا چکی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا، اپنے گناہ گنواتا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بے مقصد سڑکوں پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں شہر کے بڑے دربار پر پہنچ گیا۔ اندر سے آتی قوالی کی آواز اور فضا میں پھیلی روحانیت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اندر چلا گیا اور ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ جگہ اللہ والوں کا ٹھکانہ تھی۔ وہاں دنیا سے ٹھکرائے ہوئے، ٹوٹے ہوئے لوگ پناہ لیتے تھے۔ مجھے لگا جیسے یہی میری اصل جگہ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باقی عمر یہیں گزار دوں گا، اور پھر میں وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد مر چکا تھا۔ اب میں ایک بے نام، بے چہرہ فقیر تھا۔ میری زندگی ایک ہی معمول کے گرد گھومنے لگی۔ میں صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر پیدل اپنی ماں کی قبر پر چلا جاتا۔ میں سارا دن وہاں بیٹھ کر ماں سے باتیں کرتا، ان سے معافیاں مانگتا اور قرآن پڑھتا۔ شام کو میں واپس دربار آ جاتا اور اپنے کونے میں بیٹھ جاتا۔ اب میں مکمل ایک بھکاری بن چکا ہوں۔ آتے جاتے زائرین اور عقیدت مند میرے سامنے کچھ سکے، کچھ پیسے رکھ جاتے ہیں، جن سے میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ میں نے سالوں سے کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا، کوئی اچھی غذا نہیں کھائی۔ میں نے خود کو ہر دنیاوی آسائش سے محروم کر لیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی لائق ہوں۔ کبھی کبھی میں دربار میں آتے جاتے خوش باش خاندانوں کو دیکھتا ہوں، نوجوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں جن کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر تلخی سے مسکراتا ہوں۔ میں بھی کبھی ان جیسا ہی تھا۔ میری آنکھوں میں بھی خواب تھے، میرے پاس بھی ایک محبت کرنے والی ماں تھی، لیکن میں نے اپنے خوابوں کی تعبیر میں اپنی ماں کو ہی کھو دیا۔ میں زندہ ہو کر بھی مرتا ہوں۔ میری روح تو اسی دن مر گئی تھی جس دن میری ماں نے میرے گھر کی دہلیز پر روتے ہوئے دم توڑا تھا۔ اب تو بس یہ سانسوں کا بوجھ ہے جسے میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ میری زندگی پوری عمر کے لیے میرے لیے سزا بن گئی ہے۔ میں اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا ہوں، پتہ نہیں میری ماں نے مجھے بد دعا دی یا نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دی ہوگی۔ مائیں بد دعا نہیں دیتی، لیکن شاید میرا دل تو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر ظلم کو دیکھتا ہے۔ میں نے اس ہستی کے ساتھ برا کیا جس نے مجھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جس نے میرے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی، اور میں اسی کا حقدار تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ہر کامیابی اور دولت والدین، خاص طور پر ماں کے قدموں کی دھول ہے۔ جب انسان دنیاوی رشتوں اور مادی چیزوں کی چمک میں مبتلا ہو کر اس مقدس رشتے کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس کی ہر کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔